اور تم ثانی اثنین اور رفیق غار بھی تھے، یعنی غار سور بھی تھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی میرے دوستوں باتیں سنیں اور تعزیتی خطبہ دینا شروع کر دی اور کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت پڑھتے ہوئے میرے دوستوں مکان سے باہر تشریف لے گئے، اور جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک رکھے ہوئے تھے وہاں پر پہنچے اور کہنے لگا الیوم انقطعت خلافت النبوہ، آج خلافت نبوت کا انقطاع ہو گیا ہے۔ اور پھر جس مکان میں حضرت ابوبکر صدیق کی لاش تھی اس کی دروازہ پر کھڑے جاہلیہ خطبہ ارشاد فرمایا، جو فصاحت و بلاغت کے شاہکار ہونے کی علاوہ حضرت ابوبکر صدیق کی حیات طیبہ کی ایک نہایت حسین و جمیل اور ایمان افروز مرقع بھی ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیا اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا تم پر رحم کرے، تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب، مونس، راحت و معتمد اور ان کی محرم راز اور مشیر تھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے۔ بہت لمبے حدیث ہے میرے دوستوں، مختصر ترجمہ کے ساتھ، تم سب سے پہلے اسلام لائے اور تم سب سے زیادہ مخلص مومن تھے، تمہارا یقین سب سے زیادہ مضبوط تھا، تم سب سے زیادہ اللہ کا خوف کرنے والے تھے، اللہ کی دین کی معاملہ میں سب سے زیادہ نیاز یعنی دوسری چیزوں کی پرواہ نہ کرنے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ معتبر تھے، اسلام پر سب سے زیادہ مہربان۔ اور پھر کہنے لگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں کے لیے سب سے زیادہ بابرکت اور رفاقت میں ان سب سے زیادہ بہتر اور مناقب اور فضائل میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر پیش قدمیوں میں سب سے افضل اور برتر تھے، اور درجہ میں سب سے اونچے، اور وسیلے کے اعتبار سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت سیرت اور عادت میں مہربان، اور فضل میں صحابہ میں سب سے زیادہ اونچے مرتبہ والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم اور معتمد تھے، اور تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بمنزلہ گوش و چشم تھے۔ تم نے حضور کی تصدیق کی اس وقت کی جبکہ لوگوں نے آپ کی تکذیب کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں تم کو صدیق کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو صدیق کہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خطبہ فرما رہے تھے کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، سچائی لانے والے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کی تصدیق کرنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو خلیفہ اول۔ تم نے حضور کی ساتھ غمخواری اور سخط کی جبکہ لوگوں نے بخل کیا، تم نے ناگوار باتوں کی وقت حضور کی ساتھ اس وقت بھی کھڑے رہے جبکہ لوگ آپ سے بچھڑ گئے، تم نے سختیوں میں بھی حضور کی ساتھ صحبت اور رفاقت کا حق باحسان وجوہ ادا کیا، اور تم ثانی اثنین اور رفیق غار بھی تھے، یعنی غار سور بھی تھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں
اور تم پرسکون، تم پر سکون نازل ہوا تھا، تم ہجرت میں آپ کی رفیق تھے، تم ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق تھے، اور اسی میں سارے مال بتا اٹھا کر سب کچھ اپنے گھر کو خالی کر کے، اپنے گھر کو خالی چھوڑ گئے، کچھ نہیں رکھا تھا اپنے بچوں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، کیا دنیا سے بے رغبت تھے۔ اور اللہ کی دین میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر تم آپ کی ایسے خلیفہ بنے جس نے اس وقت خلافت کا حق ادا کر دیا، جبکہ لوگ مرتد ہو گئے تھے، جبکہ لوگ مرتد ہو گئے تھے، اب ان کے خلاف بھی جہاد کو بلند کیا ہے۔ مسلمہ کذاب جیسے جھوٹے لوگوں کے خلاف آپ نے اپنا قبر بستہ ہو کر جہاد کی ہے، اور پھر کامیابی بھی حاصل کیا، اور اللہ کے رسول کو جھٹلانے والوں کو قلعہ کما کر دیا، ان لوگوں کو تباہ برباد کر دی۔ اور تم نے خلافت کا وہ حق ادا کیا جو کہ کسی پیغمبر کے خلیفہ نے ادا نہیں کیا۔ آپ نے تو وہ بھی حق ادا کیا جو کسی پیغمبر کے خلیفہ نے ادا نہیں کیا، اور تم اس وقت مستعدی دکھائی جبکہ تمہارے ساتھی سست ہو گئے تھے، تمہارے ساتھی سست ہو گئے تھے، اور تم اس وقت مستعدی دکھائی، اور تم اس وقت جنگ کی جبکہ وہ عاجز ہو گئے تھے، جب وہ کمزور تھے تم نے اس وقت بھی جنگ کی، اور تم کبھی رہے، اور تم نے رسول اللہ کی راستہ کو اس وقت تھمے رکھا جبکہ لوگ پست ہو گئے تھے۔ تم بلا نزاع، بلا نزاع اور بلا تفرقہ خلیفہ حق تھے، اگرچہ اس سے منافقوں کو بڑے غصہ تھا، اور کافروں کو بڑے رنج تھا، اور حاسدوں کو بڑی کراہت تھی، اور باغیوں کو بڑے غائز تھا۔ تم امر حق پر ڈٹے رہے جبکہ لوگ بزدل ہو گئے، اور تم ثابت قدم رہے جبکہ وہ ڈگمگا اٹھے، اور اللہ کے نور کو لے بڑھتے رہے، اللہ کی نور کو لے کر بڑھتے رہے۔ جب لوگ کھڑے ہو گئے آخرکار انہوں نے آپ کی پیروی کی اور ہدایت پائی، اور آپ کی آواز ان سب سے زیادہ پست تھے، سب سے زیادہ آپ کی آواز ان سب سے زیادہ پست تھی، مگر آپ کا مرتبہ ان سب سے اونچا تھا۔ تمہارا کلام سب سے زیادہ سنجیدہ تھا، سب سے زیادہ تمہارے گفتگو درست تھی، آپ سب سے زیادہ خاموش رہنے والے تھے، آپ کا قول سب سے زیادہ بلیغ اور حسین تھے، اور شجاعت میں آپ سب سے بڑے ہوئے تھے، معاملات کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے، بخدا دین کی اولین سردار تھے آپ۔ جب لوگ دین سے ہٹے تو آپ آخری سردار تھے، جب وہ دین کی طرف متوجہ ہوئے نا تو آپ ان کی بھی سردار رہے۔ میرے دوستی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں فرما رہے تھے،